ایک حدیث مبارکہ نکاح کا انکار کرنے والے، نکاح سے نفرت کرنے والے ان کو جھجوڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آج اس لیے کہ یہ مادیت کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ایک بات یہ بھی عرض کروں، زنا کے عروج کا دور ہے، گندگی اور معاذ اللہ بدکاری کا دور ہے، اس لیے کہ یورپ کی دنیا کے اندر مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، اس کو قانونی شکل وہ دیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی مرد کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کی توجہ نکاح کی طرف کیوں جائے گی؟ اسی لیے بہت سارے لوگ نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں، نکاح کا انکار کرتے ہیں، اور چونکہ ہم اسی ماحول میں جیتے ہیں تو ماحول میں جینے کی بنیاد پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جو نکاح سے انکار کرے گا وہ دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب ذرا توجہ سے حدیث پاک سنیں، اس لیے کہ کچھ لوگ بہت روشن خیال بنتے ہیں، کچھ لوگ تعلیم حاصل کر کے دوسروں کی بولی بولتے ہیں، اغیار کی بولی بولتے ہیں۔ یاد رکھنا، نکاح کی حکمتیں اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو کوئی نکاح کے بغیر نہ رہے۔ اللہ اکبر، بیوی کی اہمیت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ بیوی کے بغیر نہ رہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، دوسرے ہی دن آپ نے نکاح فرمایا، دوسرے دن نکاح کیا، اور اس کے بعد فرمایا میں ایک رات بھی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے موت آئے اور میں بغیر بیوی کے رہوں، اللہ سے ملاقات میں بغیر بیوی کے کروں۔ اللہ اکبر، جس دن انتقال ہوا اس کے دوسرے دن آپ نے نکاح فرمایا۔ اس سے پتہ چلا ان لوگوں کے نزدیک نکاح کی اہمیت کیا تھی، بیوی کی اہمیت کیا تھی۔ بہت ممکن ہے گجرات والے یا ہندوستان میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی سوچیں کہ یہ کون سی بات ہے، بیوی کا تو غم ان کو معاذ اللہ تھا ہی نہیں، دوسرے دن نکاح کر لیا۔ استغفر اللہ، اس طرح کی لوگوں میں بدگمانیاں ہوتی ہے۔ اس سے یہ نہیں، یاد رکھنا جو بیوی کے بغیر رہے گا اس کے قدم بہکنے کے اندیشی ہوں گے، قدم بہکنے کے چانسز ہوں گے، گناہ کی طرف بڑھنے کا اندیشہ ہوگا۔ سوچو آج سے تقریباً 900 سال پہلے، بلکہ اور اس سے بھی زیادہ پہلے، بلکہ تقریباً 1200 سال پہلے اتنا خوبصورت دور تھا، اتنا حسین دور تھا، اس دور میں بھی ایک رات وہ لوگ بیوی کے بغیر گزارنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج اللہ اکبر 25 سال کی عمر ہو رہی ہے، 30 سال کی عمر ہو رہی ہے، 35 سال کی عمر ہو رہی ہے، اور لوگ بغیر بیوی کے رہتے ہیں، اور پھر جو کچھ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں بولنے کی نہیں ہوتی لیکن محسوس کرنے کی ہوتی ہے۔ زنا کی بدبو جو دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے بغیر بیوی کے رہنے کی بنیاد پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر خواتین کے نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اللہ اکبر اس کے نتائج بھی بے انتہا بھیانک سامنے آ رہے ہیں، اور نکاح کا مذاق اڑانے والے دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت نکاح کا مذاق اڑائے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو اس کی اصل میں خطا ہوگی۔ اندازہ فرمائے کتنی سخت بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی۔ نکاح کے منکرین کے لیے حدیث بتانا میرے ذمے ہے، آپ غور فرمائیں، یا اس کی اصل میں خطا ہوگی۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا یہ اصل میں خطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل میں خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نکاح کا مذاق اڑانے والا یا تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا یا پھر وہ فاسق و فاجر ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا نکاح کا انکار کرنے والا، نکاح کا مذاق اڑانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پر بہت زور دیا ہے اور نکاح کی تعلیم فرمائی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے جو نکاح کا انکار کرے۔ اللہ اکبر، اس سے نکاح پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب فرمائی، یعنی نکاح کو وظیفے سے کوئی کم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے جگنے والا،
جو رات کو اس نیت سے جگے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے. شادی کا موقع ہے اور بہت اوپن بہت ساری چیزیں نہیں کہی جا سکتی. حیا کے پردے میں حدیث کی ترجمانی کی جا رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. جو نہیں سمجھتے وہ علماء کی طرف توجہ کریں, ان سے رجوع کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رات کو بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے جگنے والا شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب پاتا ہے. جو بندہ شب قدر میں عبادت کرے, شب قدر میں عبادت کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے, بیوی کے ساتھ رات گزارنے والے کو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق اللہ وہی ثواب عطا فرماتا ہے. اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر اگر اپنے الفاظ میں یہ کہنا چاہیں کہ جو ہر رات اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے, گویا کہ قدرت نے اس کی ہر رات کو شب قدر کا درجہ عطا کر دیا. اوروں کے لیے شب قدر سال میں ایک بار آ رہی ہے, لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم قربان جائیں, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا کرم فرما دیا کہ فرمایا بیوی کے ساتھ رات کو جگنے والا اس کی حق کی ادائیگی کے لیے شب قدر میں عبادت کا سا ثواب پاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, لیکن یہ عنوان میرا نہیں.